گویائی عطا فرمائی تھی، اسے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے سب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پیڑ بھی باتیں کریں، اللہ تعالیٰ چاہے تو مکان بھی باتیں کریں، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو سانپ بولنے لگا کہ اے اللہ کے ولی، مجھے اپنے پیٹ کے اندر سنبھالو، مجھے اپنے پیٹ کے اندر لے لو، مجھے مار رہے ہیں لوگ، آج تم میری جان بچاؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ تمہاری نیکی قبول ہوگی اور تمہیں یہاں بھی کام آئے گی اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ اللہ والے تھے، کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے، سودا تو منافع کا ہے، اگر اس کے ساتھ میں نے نیکی کی تو میں یہاں بھی کامیاب ہوں گا، وہاں بھی کامیاب ہوں گا، مجھے نیکی مل جائے گی اور نیکی میرے کام آئے گی۔ کہنے لگے میں تمہیں کیسے چھپاؤں؟ کہا مجھے اپنے منہ کے اندر سنبھالو، منہ کے اندر لے لو۔ اس اللہ والے نے اپنا منہ کھولا اور سانپ منہ کے اندر سے پیٹ میں چلا گیا۔ اللہ والے تھے نا، منہ کے اندر چلا گیا۔ وہ آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکل گئے۔ اب بعد میں اس اللہ والے نے کہا کہ اب نکل جاؤ، تم میں منہ کھولتا ہوں، تم نکل جاؤ باہر۔ تو سانپ نے کیا کہا تھا کہ پاگل ہو گئے ہو، میں نے تمہارے باپ آدم سے دشمنی کی، تمہیں اس کا بھی خیال نہیں رہا، میں نے آدم کو دھوکہ دیا، تمہیں اس کا بھی خیال نہیں رہا، اور تم نے نیکی کی چکر میں اپنے پیٹ میں مجھے لے لیا، کتنے بڑے بے وقوف ہو۔ تو اس اللہ والے نے کہا میں نے صرف اللہ کے لیے نیکی کی ہے، میں نے تیری جان بچائی ہے اللہ کے لیے، اللہ ہی میری مدد فرمائے گا، اب تو باہر کیسے آئے گا؟ اس نے کہا اب میں باہر نہیں آؤں گا، میں دو کام کروں گا، یا تو تمہارے دل میں چھید کروں گا یا تو اپنا پورا زہر تمہارے اندر اگل دوں گا۔ اس اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں نے تو اللہ کے لیے نیکی کمائی تھی، اب اللہ ہی اس کا ضامن ہے، اللہ ہی ہماری مدد فرمائے گا، رک جا تھوڑی دیر، مجھے ایک اونچی پہاڑی پر جانے دے، اونچی پہاڑی پر جب میں چلا جاؤں، جو تیرے دل میں آئے، چاہے تم میرے دل میں چھید کرنا اور چاہے تو پورا زہر میرے اندر ڈال دینا، مجھے مار ڈالنا، میں تیار ہوں اس لیے، لیکن مجھے اونچی پہاڑی پر جانے دے۔ اس اللہ والے نے اتنا کہا تو وہ اونچی پہاڑی پر گیا، اور جیسے ہی اونچی پہاڑی پر چڑھا، جیسے ہی اونچی پہاڑی پر ٹھہرا، اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد فرماتا ہے نا، اور جب اللہ کی محبت میں بندہ لگ جاتا ہے، دنیا کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کا خیال رکھتا ہے، پھر اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ جیسے یہ اللہ والا اللہ کا پیارا تھا، اللہ سے پیار کرتا تھا، دنیا سے پیار نہیں کرتا تھا، دنیا کی دولت سے پیار نہیں کرتا تھا۔ ہاں، یہ اللہ والا جیسے ہی اونچی پہاڑی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ یہ سانپ اسے مارنے والا تھا، جیسے ہی پہاڑی پر یہ اللہ والا پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک خوبصورت حسین و جمیل نوجوان آ رہا ہے۔ اتنی اونچی پہاڑی پر نوجوان کہاں سے آیا؟ اتنا حسین و جمیل نوجوان آنے کے بعد اس کے پاس رکا، اور ایک جڑی بوٹی تھی اس کے پاس، اس نے وہ جڑی بوٹی نکالی اور اس کو دی، کا لو یہ کھا لو۔ اللہ والا تھا، کیسے کیا ہوگا؟ کہ یہ تم پہلے کھا لو، اس سے تمہارے اندر جو سانپ بیٹھا ہے نا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جب اتنا انہوں نے سنا کہ اللہ ہی ہے، وہ جڑی بوٹی جو تھی اس نے لی اور اس اللہ والے نے منہ میں ڈالی اور کھا گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہ سانپ نکل گیا۔ تو اس کی مدد کیسے ہوئی؟ کیونکہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میں نے تیرے لیے اس سانپ کی مدد کی، نیکی کمانے کے لیے کہ تو مجھے نیکی عطا فرمائے گا۔ اور بندہ جب کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے، دنیا میں کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، تو اسے بھی بھلائی ملتی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے۔ لیکن شیخ سعدی کا فرمان ہے، قول ہے کہ تم کسی کے ساتھ دھوکہ کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا، اور تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی بھلائی ہوگی، تمہیں بھی بھلا ہی تمہارا ہوگا۔ تو جیسے ہی سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو وہ اللہ والا کہنے لگا اس حسین و جمیل نوجوان سے، او بھئی تم کون ہو؟ کدھر سے آئے ہو؟ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا نہیں، پھر اتنی اونچی پہاڑی پر، اور ادھر کدھر سے آ گئے ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، تو نے ابھی جو نیکی کی تھی نا، میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ میں وہی نیکی ہوں جو ابھی تو نے کی تھی۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کی ہے کہ مولا اس نے تیری رضا کے لیے تیرے لیے نیکی کی ہے، مولا تو اس کی مدد فرما۔ تو جو نیکی تو نے کی تھی، اللہ نے اسی نیکی کو انسانی شکل میں تیرے پاس بھیجا ہے۔ میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ میں تیری وہی نیکی ہوں، آج تیرے کام میں آیا۔ تو پتہ چلا اگر ہم نیکی کریں گے کسی کے ساتھ تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اگر ہم امیر ہیں، ہم مالدار ہیں،
ہم نے پیسے کمائے ہوئے ہیں تو اگر ہم کسی غریب کی مدد کر دیں گے، کسی غریب کی ہیلپ کر دیں گے اور کسی مدرسے میں پیسہ خرچ کر دیں گے، کوئی مدرسہ ایسا ہے کہ جس میں آمدنی نہیں ہے، اس کو اگر ہم دے دیں گے ہمارا کچھ نہیں جائے گا لیکن اس کا بھلا ہو جائے گا۔ اور اس نے اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، اللہ کی بارگاہ میں ہونٹ ہلا دیے، دعا کر دی، تو یہی دعا تمہاری نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گی اور یہی تمہارے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو دیکھو